کہ کیا اس نے ٹھیک سوچا؟ میں اور آپ سب اسی مرض میں مبتلا ہیں۔ جب یہ اپنے اللہ سے کہوں گے تقدم نہیں کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اس نے تقدم نہیں کرنا، اللہ سے پوچھے گا، اس کے رسول سے پوچھے گا یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، تو اللہ کیا میں اپنی ذات پہ بھروسہ کروں، خوب محنت کروں، اس محنت پر بھروسہ کر لوں؟ تو میرے اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے لگتا ہے تو انہیں قرآن نہیں پڑھا۔ کیا ان دو بھائیوں کا واقعہ نہیں پڑھا جنہوں نے باغ لگایا، خوب محنت کی، باغ جب لگ گیا، پھل لگ گئے، تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا کہ بھیا کل آئیں گے اور اس کا پھل کاٹیں گے۔ تو چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ یوں نہ کہو، کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ کہتے ہیں انشاءاللہ والی کس میں کیا بات ہے؟ بھئی دیکھو زمین ہم نے خریدی، بیج ہم نے خریدا، گوڈی اور نلائی ہم نے کی، بیج ڈال کے پانی ہم دیتے رہے، پھر جب بیج سے پودا بنا تو ہم اس کی رکھوالی کرتے رہے، اور جب یہ بڑے درخت ہو گئے تو دوسری چیزوں سے اسے بچاتے بھی رہے، کہیں سنڈیاں لگ گئیں، کہیں بیماری اس کو لگ گئی تو اس کے لیے چھڑکاؤ بھی کرتے رہے، اور باڑیں لگا کر پہرے دے دے کر اس پھل کو بچایا ہے۔ کل آئیں گے تو کاٹ لیں گے، اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں۔ اگلے دن دونوں بھائی وہ جاتے ہیں تو وہاں باغ تو نہیں، اجڑی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے، تو بھائی دوسرے سے کہتا ہے بھیا لگتا ہے رستہ بھول گئے ہیں، ہمارا باغ تو سرسبز تھا اور وہ پھلوں سے لدا ہوا تھا، یہ تو کوئی اجڑا ہوا باغ ہے، لگتا ہے ہمارا نہیں ہے۔ کہ نہیں بھیا، باغ تو ہمارا ہی ہے، تیری بات اللہ کو پسند نہیں آئی، بھروسہ تو نے اپنی ذات پہ کر لیا، بھروسہ تو نے اپنی محنت پر کر لیا۔ بھروسہ اس لیے نہیں کرنا محنت کی تو حیثیت کیا، محنت تو صرف اس لیے کرنی تھی کہ اللہ نے کہا الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ہم نے تو کمانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ کمانے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو اس لیے کہ اللہ کا محبوب بنے۔ اس طالب علم نے اگر محنت کر کے پڑھا ہے تو وہ تو اس لیے پڑھا ہے کہ ان کی طرف سے فرض آ گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد و زن پر علم کا حصول فرض ہے، اس نے تو اس لیے پڑھنا ہے۔ یہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اس لیے وہ سروس کر رہا ہے کہ اس کے اللہ کا اس کو یہ حکم ہے، نہیں کرے گا تو باغیوں کی فہرست میں چلا جائے گا۔ جہاں تک کامیابیوں کا تعلق ہے وہ تو اللہ کی رضا پہ منحصر ہے، وہ چاہیں تو ان محنتوں کو پھل لگا دیں، اور وہ نہ چاہیں وہ تو شہنشاہ ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ تو نہ چاہیں تو نہ دیں۔ اگر عقل کی بنیاد پر دولت ثروت مل سکتی ہوتی تو سب سے زیادہ دولت عقل مندوں کے پاس ہوتی، تو آپ بہری بازار ہو کراچی میں یا لاہور کا نارکلی بازار ہو، جا کر دیکھ لیجئے جن کو بات کرنے کا طریقہ اور کرینہ اور سلیقہ نہیں ہے، رانیں ان کی ٹپک رہی ہیں، کروڑوں نہیں کھربوں میں کھیلتے، اور دانشور کبھی بھوکا نہ مرتا۔ اگر محنت زیادہ سے مال زیادہ آتا تو مزدور زیادہ محنت کرتا ہے، سائننگ اتھارٹی کے پاس وہ محنت نہیں ہوتی۔ یہ بات نہیں ہے، جس کو چاہیں اللہ نواز دیں اور جس کو نہ چاہیں، یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے آزمائش کا بنا رکھی ہے۔ اس بات کو تو پنجابی کا ایک شاعر بڑا خوب سمجھا، مالی دا کم پانی دینا تے بھر پر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا وہ لاوے یا نہ لاوے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ چھین کر آزماتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم جو ایک دوسرے کے اندر پھیرتے رہتے۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس دور کا سب سے بڑا عذاب ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اتنی محنت کی، میں ناکام ہو گیا، دوسرا بغیر محنت کے اتنے اوپر چلا گیا۔ اللہ نے اسے بھی آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ نے تجھے بھی آزمائش میں ڈالا ہے۔ دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ جس نے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس دنیا کے اندر آزمائش گاہ کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیا، ساری دنیا کے اندر وہ نعمتیں اسے نہیں مل سکتی جو میرے اللہ نے جنت کے اندر اس کے لیے رکھ رکھی ہیں۔ یہ دنیا تو 60-70 سال کی ہے، اس میں تو اس نے ختم ہو جانا ہے، اس دنیا نے تو ختم ہی نہیں ہونا۔ اللہ نے کہنا ہے مت یا موت، موت مر جا، اس نے تو وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو فائدے میں کون رہ گیا؟ جو اللہ کو راضی کر گیا،
تو ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا نا، تقدم نہیں کرنا، وہ معاملہ کوئی بھی ہو۔ میرے اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے اسی حکم کے بارے میں بتا دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا، اللہ اگر کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، وَرَسُولُهُ، یا رسول فیصلہ کر دیں، أَن يَكُونَ لَهُمْ خَيْرَةٌ، کہ ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ جو معاملہ بھی ہوگا فیصلہ اللہ اس کے رسول نے کرنا ہے، تمہارے اپنے اختیار پہ تو چھوڑا ہی نہیں گیا۔ وہ معاملہ چھوٹا ہو، وہ معاملہ بڑا ہو، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ جس کا فیصلہ رسول اللہ فرما دیں، جس کا فیصلہ اللہ فرما دیں، وہ فیصلہ انہی سے پوچھ کر ہم نے کام کرنا ہے، اپنی مرضی سے تو کر ہی نہیں سکتے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی مرضی کر لی، پہل کر لی، ان سے پوچھے بغیر آگے چل پڑے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو پوری طرح گمراہ ہو گیا، یہ اللہ نے کہا۔ سورہ احزاب ہے۔ لوگوں، ہر کام کرنے سے پہلے انہی سے پوچھنا ہے یہ کام میں کروں یا نہ کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نام نامی آپ نے سنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا حکمران بنایا۔ جب یمن کا حکمران بنا کر بھیجا جانے لگا تو پوچھا کہ معاذ، تمہیں حکمران تو بنا دیا گیا ہے، بولو وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی معاملہ آئے گا سب سے پہلے میں کتاب اللہ سے دیکھوں گا کہ وہاں مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، فرض کرو تمہیں وہاں سے نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ یہ نہیں کہا کہ اگر وہاں نہ ہوا تو، وہاں سے تمہیں نہ مل سکے، قیامت تک کے لیے ہونے والے ہر واقعے کے بارے میں، ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ہماری عقل ناقص اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر محمد رسول اللہ میں آپ کی زندگی سے لوں گا، آپ کی سنت مطہرہ سے لوں گا۔ کہا میری سنت مطہرہ سے بھی تمہیں نہ مل سکے، گویا وہاں پہ بھی سب کچھ موجود ہے، رہنمائی کا ہر لمحہ موجود ہے، تمہیں نہ مل سکے تو؟ مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات یاد آ گئی، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے تو وہ بھی میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور قرآن مجھے اس کا جواب دیتا ہے۔ تعلق اگر حضرت علی بن ابی طالب جیسا ہو جائے تو ہر بات کا جواب قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ کہ اگر تمہیں وہاں سے بھی نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر دونوں جگہ سے نہ مل سکے تو پھر میں اجتہاد کروں گا، کوشش کر کے وہ رائے کو اپناؤں گا، اس رائے کو اختیار کرنے کی کوشش کروں گا جس سے اللہ ان کے رسول راضی ہو سکے، ناراضگی کا کوئی دور دور تک شائبہ بھی نہ ہو، ایسی رائے کو میں اپناؤں گا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے اس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو سکتے ہیں، میں اس رائے کو واپس لے لوں گا، ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، خوش ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو وہ بات سکھا دی جس سے اللہ اور ان کا رسول راضی ہو گیا۔ یہی وہ بات تھی جس کو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو، ان سے پہلے پوچھ لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے پھر وہی کلمہ، جو بات اتنے اس انداز میں کہی گئی ہے، اب اگلے جملے کے اندر واتقوا اللہ ایک کلمے کے اندر کہہ دی گئی ہے، اللہ سے ڈرو۔ اور تقوی کی تعریف ہی میں نے یہ بتائی تھی کہ تقوی کہتے ہیں اس روش کو، اس طریقے کو، اس اسلوب کو، زندگی گزارنے کے اس قرینے اور طریقے کو کہتے ہیں کہ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھ لے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ وہاں سے جواب آ جائے کر لو، لیکن جینا چاہتا ہو، مزہ نہ آتا ہو، نقصان ہوتا ہو، گھر کے رسم رواج اس کے خلاف ہوں، دنیا کے فیشن اور طور طریقے اس کے خلاف ہوں، لیکن اللہ کہیں کہ یہ کام کرو، تو آدمی کہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، نہ اپنی خواہش کی پرواہ، کیونکہ میں تقدم نہیں کر سکتا، میں نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کہیں گے، میں نے تو وہ کرنا ہے جو ہم میرے رسول کہیں گے، مجھے گھر کے رسم رواج کی پرواہ نہیں ہے،
مجھے دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے جو اللہ کہیں گے۔ جس نے اس روش کو اپنا لیا ہے وہ متقی ہے، وہ اللہ سے ڈرا ہے۔ اس نے یہ روش کو اپنایا اس لیے ہے کہ اللہ جل شانہ بڑی طاقتور ہستی ہے۔ ایک دن انہوں نے پوچھ لینا ہے کہ میرا یہ حکم تھا، بتاؤ اس کے اوپر عمل کیا تھا یا نہیں کیا۔ اگر میں نے، یہ جو ڈر ہوتا ہے نا دو طرح کا ہے۔ ایک ڈر مجھ جیسے گناہگار لوگوں کا ہوتا ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حضور حاضری دی اور پوچھا اللہ نے کہ یہ کام میں نے کہا تھا کرو، تم نے اپنی مرضی اپنی منشا کے مطابق کر لیا، تو اس کی سزا کے اندر مجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک ڈر ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو۔ یہ کیا ڈر ہے؟ کہ مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا جس آگ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس دنیا کی آگ اور اس دنیا کی آگ کے ٹیمپریچر میں اتنا فرق ہے کہ اگر اس کے ہلکے سے عذاب سے نکال کر، سب سے ہلکے عذاب سے نکال کر دنیا کی دہکتی ہوئی آگ میں اگر انسان کو ڈال دیا جائے، اور آج کی زبان میں اگر میں عرض کروں تو فرنس میں ڈال دیا جائے جہاں لوہا پگھل جاتا ہے، اگر اس فرنس میں ڈال دیا جائے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس ٹیمپریچر کا اتنا فرق ہے کہ اس آگ سے نکلے ہوئے انسان کو یہ آگ اتنی ٹھنڈی لگے گی کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے گی۔ اتنا مجھے اس آگ کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ کوئی کام کرنے لگوں تو انسان کام جاتا ہے کہ کہیں ناراض ہو گئے اللہ، ان کی مرضی اور منشا کے خلاف میں نے کوئی کام کر لیا اپنی مرضی سے، تو مجھے اس آگ میں نہ ڈال دیں جس کے بارے میں کہا گیا اس کا ایندھن خود انسان اور پتھر۔ جانتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ پہلے زمانے میں، آج سے کچھ دیر پہلے کی بات ہے، گھروں کے اندر لوگ لکڑیاں جلاتے تھے، کھانا اس پہ پکتا تھا۔ لکڑیوں کو جلانے کے لیے گھاس پھوس چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نیچے رکھتے، پہلے ان کو آگ لگاتے۔ اس کی آگ جو ہے پھر وہ لکڑیوں کے اندر داخل ہوتی، اس کے ٹیمپریچر کو بڑھاتی، حتیٰ کہ وہ لکڑیاں بھی جل اٹھتی۔ یہ جس ٹیمپریچر کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس ٹیمپریچر کو کہا گیا ہے کہ یہ تو گھاس پھوس ہے، اس کے اندر جب انسانوں کو ڈالا جائے گا جو اللہ کے گناہگار ہوں گے، یہ آگ ان کے جسموں کے اندر داخل ہوگی۔ یہ آگ کی تپش اور اس کی ٹیمپریچر جب بڑھ جائے گا تو جسم خود بھڑک اٹھیں گے اور ان کو آگ لگ جائے، تو انسان کانپ اٹھتا ہے، نہیں، ڈر جاتا ہے کہ نہیں، میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے میرے اللہ ناراض ہو۔ یہ آگ تو اتنی خطرناک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہلکا ترین عذاب یہ ہے، ہلکا ترین، بہت ہلکا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں سرکار نے خود ارشاد فرما دیا کہ اگر، اور آقا سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے، کہ جب یہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو آگ جب پاؤں کے تلوے کو چاٹے گی تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے گا۔ تو ایک مومن کانپ اٹھتا کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے، مجھے آگ کے جوتے جو ہلکا ترین عذاب ہے وہ پہنا دو، میرا سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگے۔ وہ کوئی چیز کھانے لگے، وہ کھاتے ہوئے اسے محسوس ہو یہ کھاؤں کہ نہ کھاؤں، اب چھوٹا سا معاملہ ہو چاہے بڑا معاملہ ہو، یہ کھاؤں یا کہ نہ کھاؤں، اگر دیکھے کہ اللہ نے منع کر دیا، کھایا تو پتہ ہے کہ مجھے پھر آخرت کے اندر اس کے بدلے میں خاردار جھاڑیاں کھانے کو ملیں گی۔ اگر میں نے حرام چیز جس کو انہوں نے منع کیا تھا پی لی، اس حرام چیز سے مراد قطع میں نے یہ نہیں کہا کہ شراب کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ چاہے زمزم ہی کیوں نہ ہو، وہ غصب سے لیا ہو، وہ دھوکہ دہی سے لیا ہو، وہ لوٹ مار کے ذریعے لیا ہو، وہ چاپلوسیوں کے ذریعے لیا ہو، وہ خوش آمدید کر کے لیا ہو، اس کے بارے میں بھی کہا اچھا تم نے ہمارے خلاف یہ کام کیا تھا، آؤ آج اس کی جزا تمہیں دیتے ہیں، اور پھر کھولتا ہوا پانی وہ ملے گا، تم پیتے جاؤ گے، تمہاری آنتیں گل جائیں گی۔ اور ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ تم نے ہماری مرضی اور منشا کے خلاف تم نے پانی پیا، تو کوئی چیز پی تو تمہیں آج بھی پیاس لگے گی، تمہیں زخموں کا دھون اور پیپ پینے کو ملے گی۔ تو انسان کانپ اٹھتا ہے کہ آخرت کے عذاب کا میں متحمل نہیں ہوں، اللہ مجھے بچا لے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ والوں کا ڈر، نیک لوگوں کا ڈر، کہ وہ نعمتیں جو مجھے ملنے والی ہیں،
اس دنیا کے اندر نیکی کی بنیاد پر جو نعمتیں ملنی ہیں کہیں وہ نعمتیں مجھ سے نہ چھن جائیں. اور ان نعمتوں کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی ہیں کسی آنکھ نے آج تک ان کو دیکھا نہیں, کسی زبان نے اس کو چکھا نہیں, کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں, اور کسی دماغ میں اس کا کبھی خیال تک نہیں آیا. وہ سب کچھ ملنے والا ہے, کہیں مجھ سے نہ چھن جائے. اور اولیاء اللہ کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے, ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا محبوب ہے, اللہ میرا پیارا ہے, کہیں کوئی ایسا عمل نہ کر لوں جن کی وجہ سے ان کی نظروں سے گر جاؤں. ان کی نظروں سے گر جانا, راندہ درگاہ ہو جانا, وہ اپنی موت سمجھتے ہیں اور وہ تقدم نہیں کرتے, وہ پوچھ کر چلتے ہیں جو وہ کہیں, دنیا کی مرضی منشا کی کوئی پرواہ نہیں. گویا ہر کام کرنے سے پہلے. تو کیا یہ صرف میں نے ذاتی معاملوں کے لیے انفراد کے حوالے سے بات کہی ہے؟ نہیں, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول سے پوچھنا ہے. 59 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. ہماری عدالتوں میں جو معاملہ آتا ہے اس کا فیصلہ کیا اسلامی قانون کے مطابق ہوتا ہے؟ حالانہ حکم تو یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی معاملہ آ گیا ہے تو تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی, تقدم نہیں کرنا, سب سے پہلے پوچھنا ہے اللہ اور ان کے رسول سے. فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو گیا ہے تو کس سے پوچھو گے؟ یہ منڈی اور بازار کے اندر بھی جو معاملہ کرنا پڑا ہے, جو بچے اور بیوی کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے, وہ جو ہمسائے اور ہمسائے کے درمیان معاملات ہو رہے ہیں, ہر معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول سے پوچھنا ہے. اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی بیٹھ کر اور انٹرنیشنل معاملات کے اندر بھی ان سے پوچھ کر چلنا ہے. اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے نہیں کرنے. میں یہ کہتا ہوں, یہ کہنے کا استحقاق صرف ایک ہستی کا ہے اور وہ اللہ ہے. ہم تو اللہ کے غلام ہیں, ہم تو وہ بات کہیں گے, وہ بات کریں گے, وہ بات کہیں گے, وہ عمل میں لائیں گے جسے ہمارے اللہ کہیں اور جس کو ہمارے رسول کہیں. یہ مومن اور غیر مومن کے درمیان ایک کسوٹی ہے جس کو سورہ مائدہ کے اندر کہا گیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, جو رسول کہتے ہیں ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, وہی لوگ تو دراصل کافر ہیں. اور اسی کے ساتھ کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق بھی ہیں, وہ ظالم بھی ہیں اور وہ کافر بھی. یہ میرے اللہ نے کتاب اللہ کے اندر کہا. میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں, یہ کتاب ثواب بھی ہے. اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. آج آپ نے اسے پڑھا, یقیناً اجر ملے گا. لیکن یہ کتاب ثواب نہیں ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. یہ تبدیلی والی کتاب ہے. یہ ارتقاء والی کتاب ہے. یہ بدل دینے والی کتاب ہے. یہ عرب کے ڈاکوؤں کو, عرب کے لٹیروں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دینے والی کتاب ہے. آج میں نے اس کے کانسٹیٹیوشن کی پہلی شکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اہل ایمان تقدم نہ کرنا, اللہ اس کے رسول سے پوچھ کر چلنا. تو کیا آج کے بعد اس کو آپ نے پڑھ لیا تو یہ تبدیلی آپ کے اندر آئے گی کہ نہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھو گے؟ امی کے سامنے کھڑے ہیں, ابو کے سامنے کھڑے ہیں, تو یہ کھڑے ہو کر جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھ لو کہ یہ طریقہ ٹھیک بھی ہے اللہ کے نہیں. میرا لہجہ آج جو امی سے گفتگو کرتے ہوئے تھا ٹھیک تھا یا نہیں؟ آج میں نے جو ہمسائے کے گھر کے آگے وہ کوڑا پھینکا ہے, کیا اللہ یہ ٹھیک میں نے کام کیا یا غلط کیا؟ کہ کرنے سے پہلے پوچھنا ہے کہ اللہ کے رسول میں پھینکوں کہ نہ پھینکوں. آج تو بات یہ سمجھائی کہ پھینکنے سے پہلے پوچھنا کہ پھینک دوں اس کے گھر کے آگے, آج اس کی غیبت کر لوں تو کیا جواب آئے گا؟ آج اس کی چغلی کر لوں, آج میں فلاں کی خوشامد کر لوں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم بدقسمت لوگ زندہ ہیں اور اسلاف ہمارے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کٹ مرے اور اللہ کے دین کو غالب کر دکھایا. کیا میری عدالت کے اندر آج اجتماعی طور پر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا میری پارلیمنٹ,
کیا میرا کاروبار، میرے بینکس اللہ کے قانون کے مطابق ہیں؟ کیا اس کو بنانے کے لیے آج سے کوششیں نہیں کرو گے؟ سنو، اللہ جانتے ہیں، تم کہو گے کہ میں تو مجبور ہوں، میرا کام نہیں ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ جتنا تمہارے بس میں ہے تم اتنے کے مکلف ہو، اتنا تو لگا دو، اتنا تو کھپا دو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور دعا کے ساتھ یہ وہ دعا جو میں روز پڑھ رہا ہوں، یہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے پڑھی تھی، بلکہ اس کے الفاظ تو شروع میں یوں تھے: اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری ماں بھی تیری لونڈی، اجل قرآن ربیع قلبی، اے اللہ میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اسی احساس کے ساتھ کہ ہم تو غلام ہیں، آپ سے پوچھے بغیر کیسے چلیں، آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام کریں گے نہیں، یہ فیصلہ کر کے آئیے ہم اپنے اللہ سے اسی طرح دعا مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے۔ یعنی جو باتیں میرا جی چاہتا ہے وہ میرے دل کو اچھی نہ لگے، میرے دل کو اچھی بات ہی وہ لگے جو اللہ آپ کہتے ہیں، جو آپ کے رسول کہتے ہیں، ہمیں دوسری باتیں اچھی نہ لگے۔ دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے۔ کیا سچ کہ یہ سارے کے سارے غم اور سارے کے سارے دکھ اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، اس قرآن کو اوپر سے پشت ڈال دینے کی وجہ سے نہیں؟ اے اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، لمحے لمحے کا ساتھی بنا دے، سوچ سوچ کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے۔ ہم تو جسمانی بھی بیمار ہیں اور روحانی بھی بیمار ہیں، تو نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ یہ شفا ہے، آپ کے رسول نے بتا دیا کہ یہ شفا ہے۔ یا اللہ، ہماری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج اس سے کر دے اور ہماری روحانی بیماریوں کا بھی علاج کر دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ تو نے تیرے رسول نے خود بتایا ہے کہ آخرت کے اندر ایک ہی سفارشی ایسا ہے جو جھگڑ کے سفارش کرے گا، وہ قرآن حکیم ہے۔ اے اللہ، اسے ہمارا سفارشی بنا دے، کل قیامت کے روز ہمارے بارے میں یہ سفارش کر دے کہ یہ وہ لوگ تھے جو روز قرآن پڑھتے تھے، یا اللہ جتنا پڑھ لیتے تھے اس پر عمل بھی کر گزرتے